السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورہ ہود آیت نمبر 12 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ۔ گزشتہ جو آیت گزری ہیں اس میں عام انسان کے بارے میں فرمایا کہ خبردار تم اللہ کی نعمتیں اور انعامات پا کر اتراتے ہو اور چھن جانے پر مایوسی اور ناشکری کرنے لگ جاتے ہو۔ یاد رکھو یہ سب اللہ کی طرف سے تمہارے لیے آزمائش ہے۔ صبر کرنے والے اور اعمال صالحہ کرنے والے جو ہیں وہ سرخرو اور کامیاب ہوں گے۔ یعنی جیسا کہ میں نے پچھلے سبق میں حدیث ایک بیان کی تھی کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے اللہ کا ہر فیصلہ سراسر بہتر ہی ہے۔ اگر وہ راحت پا کر شکر ادا کرتا ہے تو بھلا سمیٹتا ہے، اور تکلیف اٹھا کر صبر کرتا ہے تو نیکی اور بھلائی پاتا ہے۔ تو ایسا انعام یا ایسا حال مومن کے علاوہ کسی اور کا نہیں، یعنی یہ مومن کی نشانی ہے۔ تو اب اللہ کا خطاب اپنے محبوب سے ہے کہ آپ کفار کے طعنہ تشنیع جو ہے، استہزاء جو ہے، اس کی وجہ سے آپ دل چھوٹا نہ کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو دنیاوی مال و متاع اور عشائشیں نہیں دیں تو اس میں اللہ کی مصلحت ہے۔ آپ کا بھیجنے کا اصل مقصد ان لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلانا ہے، اور دنیا کے اور آخرت کے سب معاملات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ آپ کا کام اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا۔ انما انت نذیر، تو آپ تو خبردار کرنے والے ہیں۔ میں فلا اللہ کا تارکم بعض ما یوحیٰ الیک، اے نبی، اے میرے محبوب، شاید آپ کچھ چیزیں چھوڑ دیں، ترک کر دیں، تارکم بعض کچھ کو چھوڑ دیں، ما یوحیٰ الیک، جو میں نے آپ کی طرف وحی کی ہے، جو آپ کو وحی کی جا رہی ہے۔ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور آپ کا سینہ اس سے تنگ ہو رہا ہے، یعنی ان کے جو کردار ہے کفار کا، اس کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے بحیثیت وحشت، یعنی آپ اس کو تکلیف دیکھیں۔ بار بار جب آپ اللہ کا پیغام تبلیغ ان لوگوں کو کرتے اور نہیں مانتے بلکہ الٹا آپ پر مذاق اور الفاظ کستے، تو آپ دل ہی دل میں اڑتے، پریشان ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، آپ کا سینہ اس سے تنگ ہو رہا ہے۔ اَن يَقُولُوا، وہ جو کہہ رہے ہیں لولا انزل علیہ، کیوں نہیں اتارا، کنزن، تمہارے اوپر مال جائیداد، او جاء معہ ملک، کوئی خزانہ یا کوئی فرشتہ ملک۔ کہتے ہیں کہ اگر تو نبی بنا پھرتا ہے، نعوذ باللہ، اگر تیرے ایسے ہے جیسا کہ تو دعویٰ کر رہا ہے، تو پھر تیری جو مالی حالت ہے اس کو دیکھ کر وہ طعنہ تشنیع کرتے کہ کیوں نہیں تیری مدد کے لیے فرشتے آ جاتے۔ انما انت نذیر، آپ نے فرما دیجئے، کہہ دیجئے، انما انت نذیر، یعنی آپ تو صرف انہیں خبردار کرنے والے، ڈرانے والے ہیں۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور ہر چیز کا ذمہ دار، مالک، وکیل اللہ ہے۔ یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ میرے محبوب، آپ اپنے فرائض جو ہیں یا فرائض منصبی ہیں ان کو نبھاتے جائیں، اپنا مشن جاری رکھیں۔ لوگوں کا جو انکار ہے، استہزاء ہے، حیل و حجت، طعنہ تشنیع ہے، وہ تمہیں مایوس نہیں کرنا چاہیے، مایوس نہ کریں۔ دنیا والوں نے
تو گزشتہ پیغمبروں اور رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا، ستایا، بس آپ ثابت قدم رہیں، یعنی آپ نبی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ثابت قدم رہتے ہوئے میرا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ ان کا جو تنقید ہے، طعنہ تشنیع ہے، اس کی وجہ سے آپ تبلیغ کرنا نہ چھوڑ دیں، آپ انہیں حق کی دعوت دینا نہ چھوڑ دیں، آپ اس کو جاری رکھیں۔ سورہ حجر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ ہمیں خوب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ کی ذات ہر چیز، یعنی دل کی خیالات، دل میں پیدا ہونے والے خیالات تک کو جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر کسی چیز کو بیان کرنے میں عار بھی محسوس نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، مجھے یہ معلوم ہے کہ ان کی ان باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی حالات کے کمزور ہونے کا طعنہ دیتے کہ اللہ کا نبی ہوتا تو نہ اس کا ڈھنگ کا لباس ہے، نہ ڈھنگ کی رہائش ہے، اور کھانے پینے کو ترس رہا ہے، یعنی آپ پہ غربت تھی۔ اور امی عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بیان ہے کہ ہمارے گھر میں 3 دن متواتر کبھی آگ نہیں جلی، صبح کھا لیا تو شام کا نہیں، شام کو کھا لیا تو صبح کا نہیں۔ تو کافر اسی بات کا طعنہ دیتے کہ اگر یہ اللہ کا پیغمبر ہے تو اس کو تو پیٹ بھر کر کھانا نہ باللہ نصیب نہیں ہے، تو یہ اللہ کا پیغمبر کہتا ہے تو اس کے لیے ساتھ فرشتوں کی جماعت ہونی چاہیے، یعنی ان کا یہ خیال تھا۔ اللہ فرماتے ہیں آپ ان کے چونکہ سب خزانوں کا مالک اللہ ہے، اور دنیا میں انسان کو اللہ کا بھیجنے کا مقصد آزمائش ہے۔ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، پھر اللہ نے کسی کو غریب، کسی کو امیر، کسی کو دولت مند، کسی کو تندرست، کسی کو بیمار، تو یہ مختلف چیزیں اسی لیے دی ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں آزمانا چاہتا ہوں اپنے بندوں کو۔ کبھی اللہ کسی کو خوشی دے کر آزماتا ہے تو کبھی غم، کبھی اللہ کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے تو کبھی اس سے چھین کر، کبھی اللہ اولاد دے کر آزماتا ہے تو کبھی واپس لے کر۔ تو یہ سب نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کی آزمائش کے لیے۔ تو اگر انسان آزمائش میں صبر کرتا ہے اور انعامات میں اللہ کا شکر کرتا ہے تو وہ کامیاب ہے، اور اسی کو مومن کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبت میں صبر کرنے اور خوشی میں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔